السلام علیکم جی، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ویزا سے ریلیٹڈ انفارمیشن دے رہے ہیں اور وہ انفارمیشن 95 to 98% غلط ہے، اور اس ڈس انفارمیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے یہ کوشش شروع کی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو یوز کر کے عوام الناس تک فیکٹس پہنچائیں اس کام سے ریلیٹڈ۔ آخری بات جو میں کر رہا تھا، میں نے 3 کیٹیگریز میں لوگوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی پچھلی ویڈیو میں۔ اس میں سے جو آخری تھی وہ ان لوگوں کی تھی جو بیسیکلی اسی فیلڈ میں کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ ان پروفیشنل طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان ایتھیکلی کام کر رہے ہیں، اور فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور مطلب وہ ہمارے یہاں عام طور پہ نہیں کہا جاتا کہ وہ سجی وکھا کے تے کبھی ماریس، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ کیٹیگری کے ویزا سے ریلیٹڈ فیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ کچھ اور کہانیاں سناتے ہیں آپ کو، اور ان کہانیوں کو سن کے آپ ان تک پہنچتے ہیں اور پھر آپ ان کو ہیوی ڈیوٹی قسم کی فیسز کی مد میں پیسے دیتے ہیں، اور پھر جو ہے چیزیں وہ اپنے حساب سے مینوپولیٹ کرتے ہیں اور آپ کو آپ کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو ان پروفیشنل جن کو میں کہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لوگ، میرے تجربے کے مطابق جو سالوں پہ محیط ہے، میں مختلف لوگ ہیں یا مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو جن کو میں ان پروفیشنل کہتا ہوں جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو فصلی بٹیرے ہیں یا موسم کے حساب سے کام کرتے ہیں، جیسے 2001-2 سے لے کے 2007-8 تک 9 تک یو کے کی وجہ سے اس کام میں بوم رہا۔ ویسے جو اس کام میں بوم آتا ہے وہ یو کے کی وجہ سے ہی آتا ہے بائی دا وے، کیونکہ سب سے زیادہ اسٹڈی ویزا کا کام ہوتا ہے مارکیٹ میں، اور سب سے زیادہ اسٹڈی ویزاز یو کے ہی دیتا ہے جب بھی دیتا ہے۔ تو 2008-9 تک انہوں نے یہ کام کیا، پھر اس کام 2008 میں ریسیشن آیا، ریسیشن کے بعد آہستہ آہستہ یو کے نے پالیسی سخت کی تو کام تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، تو اس کے وجہ سے انہوں نے کہا یار اچھا یہ کام چھوڑو، آج کل لوڈ شیڈنگ کا زمانہ ہے، تو انورٹرز، یو پی ایس، یہ جو آپ کا بیٹریز وغیرہ ہیں یہ بیچتے ہیں۔ انہوں نے وہ کام شروع کر دیا۔ پھر کسی اور چیز کا ان سے نکلے اور وہ کیا کہتے ہیں سولر پینلز کا کام سٹارٹ ہو گیا تو اس پہ چلے گئے۔ پھر یہ 2000 پچھلے 2-3 سال سے پھر سے یو کے نے اسٹڈی ویزا کے لیے بہت آسانیاں کی، وہ ایک الگ سٹوری ہے کیوں کی، لیکن ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو پھر یہ کام شروع کر دیا۔ تو یہ نان سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف پیسہ کمانے کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پروجیکٹس میں، وہاں سے جب تک پیسے مل رہے ہوتے ہیں ان کو وہ اس میں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکل جاتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ پروفیشنل لوگ نہیں ہوتے، جیسے میں نے کہا نان سیریس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا، تو اس وجہ سے ان کے اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے اس کام کو دھچکے لگتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن ان کے پاس پراپر ہوتی نہیں ہے، ادھر ادھر سے انفارمیشن اکٹھی کر کے آدھی ادھوری کہانیاں لوگوں کو سنا کے وہ اپنا نظام چلاتے رہتے ہیں اور پیسے کماتے رہتے ہیں جب تک کما سکتے ہیں۔ پھر اس میں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی بھی ہے جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اب کسی کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ فیلڈ جو ہے یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے ایجوکیشن، کیونکہ اس میں آپ نے فارم فلنگس کرنی ہے، اس میں آپ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ویزا پالیسیز ہیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، خود اسٹڈی کریں گے تو لوگوں کو بتائیں گے، اور یہ ساری چیزیں جو پھر آپ کی اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کی انٹریکشن ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز انسٹیٹیوشنس کے ساتھ انٹرنیشنلی، اس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، امبیسیز کے ساتھ سم ٹائمز آپ کو انٹریکشن کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ ساری انٹریکشنز جو ہیں آپ کی یہ 99.9% انگلش میں ہوتی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے انگلش پڑھنا لکھنا اگر خود کسی کو نہیں آتا تو وہ کسی اور کو کیسے ایکسپلین کرے گا۔
تو انفارچونیٹلی ایسے بھی لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں جن کو اپنے نام کے اسپیلنگ بھی شاید نہیں آتے. یہ بائی دا وے میں محاورتاً کہہ رہا ہوں. مطلب ایکسٹریم لیول کے لوگ، کیونکہ میں پرسنلی جانتا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ باتیں کر رہا ہوں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مطلب جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں 10 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، 15 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، اور ایک فارم ان کو فل کرنا نہیں آتا. فارم بھی فلنگ کے لیے ان کو لوگوں کی منتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس طرح کے لوگ بھی اس فیلڈ میں کام کریں. اب یہ کیونکہ یہ بھی اسی ان پروفیشنل لوگوں کی کیٹیگری میں کیوں آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس خود تو نالج اکٹھی نہیں کر پاتے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے. تو ان کو دوسروں سے لی گئی انفارمیشن کے اوپر بیس کرنا پڑتا ہے، اس پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. اب وہ پھر اگین وہی بات ہے کہ کچھ انفارمیشن ایک سے ملی، کچھ دوسرے سے ملی، اور اس آدھی ادھوری انفارمیشن کو اکٹھا کر کے یہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں غلط ہوتی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لوگ جتنے مطلب جن کو میں بھی جانتا ہوں، یہ چرب زبان ہوتے ہیں، یہ بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں چیزوں کو. سوٹ بوٹ پہن کے رکھتے ہیں، اچھے تیار ہوتے ہیں، اچھے آفسز انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت یہ اتنی اچھی کر سکتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو جاتے ہیں. لیکن وہ باتوں کی حد تک ہی متاثر کر پاتے ہیں، کیونکہ کام تو ظاہر ہے، کام تو پروفیشنلزم مانگتا ہے، وہ ان کے پاس ہے نہیں. اور جب وہ کام میں پروفیشنلزم نظر نہیں آتا تو لوگ جو ہیں پھر وہ عام آدمی جو ہے پھر وہ یہ پرسیپشن بناتا ہے کہ یار یہ دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ سارے لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں. یہ اس وجہ سے میں ان لوگوں کو ان پروفیشنل کہہ رہا ہوں. پھر اس میں ایک کیٹیگری آج کل وہ بھی آ گئی ہے کہ جو 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کام کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بلے بلے ہم تو بھائی کام سیکھ گئے، اب ہم اپنا کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی ویزا کنسلٹنٹ بن جاتے ہیں. یہ کام اب کیونکہ کووڈ کے عرصے میں جب یو کے نے 100% ویزا ریشو کر دی اور بہت ویزا دیا گیا اور ابھی تک چل رہا ہے، اس میں اس انڈسٹری کا یہ ایک اچھا کام ہوا کہ اس انڈسٹری میں جاب کریشن ہوئی. اس سے پہلے اتنی زیادہ وہ معاملات نہیں تھے. عام طور پہ لوگ جو ہیں یہ کام جو بھی کر رہا ہوتا تھا وہ خود ہی کرتا تھا یہ کام، یا اس نے ایک آدھا بندہ اپنے ساتھ رکھا ہوتا تھا کام کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن ابھی اس عرصے میں 2-3 پچھلے سالوں میں اس کام میں یو کے نے اتنا زیادہ مطلب وہ پیسہ دیا ہے اس کام میں، لوگوں نے کمایا کہ جاب کریشن ہو گئی. لوگوں نے اپنے پاس 8-8 10-10 15-15 لوگوں کی ٹیمز رکھیں کام کو مینیج کرنے کے لیے، وچ از گڈ ایبسولوٹلی. لیکن جو برائی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ جو بچے کام کر رہے تھے ان کو 6-6 مہینے 3-3 مہینے 8-8 مہینے ہوئے کام کرتے ہوئے، ان کو یہ نظر آیا کہ واہ جی واہ اس میں تو بڑا پیسہ ہے. تو انہوں نے کہا یار کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں. تو وہ بھی مارکیٹ میں آ گئے اپنا کام کرنے کے لیے. ان میں سے بہت سارے تو تھوڑے عرصے میں بھاگ جائیں گے یا بھاگ گئے، لیکن جو کام کر رہے ہیں وہ کیونکہ سیکھے ہوئے نہیں تھے پراپرلی، ان کے پاس کوئی تجربے تو نہیں تھے، انہوں نے تو وہی ویزا پروسیسنگ کی کام کیا ہوگا، باس نے فارم فل کرنے کے لیے کہا ہوگا وہ فارم فل کر دیا ہوگا، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کیے ہوں گے انہوں نے. 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں اتنا ہی کام ہو سکتا ہے. تو اور پھر ہمارے یہاں ظاہر ہے وہ جو باس ہے سکھانے کا رواج بھی نہیں ہے، تو وہ پھر کوشش یہی کرتا ہے کہ ان کو لمیٹڈ ہی رکھا جائے سکھانے میں بھی. تو جتنا انہوں نے اس تھوڑے عرصے میں چند مہینوں میں سیکھا، اسی نالج کی بیس پہ انہوں نے اپنے آفسز وغیرہ بنا لیے اور انہوں نے کام شروع کر دیا. یہ ایک الگ پرابلم کریٹ کر گیا یہ چیز، کیونکہ نالج ان کے پاس تھی نہیں. انہوں نے میں پرسنلی جانتا ہوں لوگوں کو، اس لیے میں بتا رہا ہوں، انہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کرنا شروع کیا، اور پھر اگین لوگوں کے ذہنوں میں پرسیپشن آیا کہ یار یہ تو سب 2 نمبر لوگ ہیں، یہ کام ہی 2 نمبر ہی والا ہے، اس میں سب غلط لوگ کام کرتے ہیں، یہ ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں اینڈ اسٹف. تو یہ لوگ جو ہیں اس طرح کے یہ کام کریں. اب ان میں سے ہی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پروفیشنل کلیم کرتے ہیں سوٹ ٹائی لگا کے، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ جی فلاں ویزا کی یہ ریشو ہے اور ہم نے اتنے ویزے لے لیے اور ہم نے یہ کر دیا اور آپ ہمارے پاس ہیں ہم یہ کر دیں گے. اور پھر لوگ ان کے پاس جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں ایسے
لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو وکٹمز ہیں ایسے لوگوں کے، اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں. ہم اسلام آباد میں کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں سارے پاکستان کی صورتحال کا زیادہ بہتر طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو ہمارے یہاں اسلام آباد میں بھی کچھ ایسے چیتے بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کی ہمیں پرسنل سٹوریز بھی پتہ ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں. مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کام کر رہے کیوں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کام تو کرنا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یار جو فیکٹ ہے وہ بتاؤ. ٹھیک ہے، کینیڈا کے حوالے سے لوگوں نے پچھلے عرصے میں آپ نے سنا کہ کہانیاں شروع کر دیں کہ جی کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں چاہیے، کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، کوئی اور ڈاکیومنٹ نہیں چاہیے، بس آپ ویزا اپلائی کرو آپ کو ویزا مل جائے گا. اور ایسی سٹوریز یہ پہلے جو ان سی ہیں، یہ وہ ٹک ٹاکر ٹائپ جو جن کا میں نے ذکر پہلے کیا تھا لوگ تھے، انہوں نے شروع کی. اور اس کو پھر اس طرح کے جو ایجنٹس تھے یا اس طرح کے جو سو کالڈ کنسلٹنٹس تھے انہوں نے کیش کیا، کیونکہ لوگ ان ایسی ویڈیوز دیکھنے کے پاس ایسے لوگوں کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے، اپلائی کرو جی، اتنی ہماری فیس ہے، ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے. وہ پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ وہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. آپ کو بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے، آپ کو ساری چیزیں چاہیے، اور ویزا ریشو بھی آپ کی وہ 100% نہیں ہے کہ آپ کو سب کو ویزا مل جائے گا. وہ یہ ہوا کہ وہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی. لوگوں نے دھڑا دھڑ اپلائی کیا، 100 لوگوں نے اپلائی کیا، بیچ میں سے 2-4 لوگوں کو 5 لوگوں کو ویزا ملے، باقی سب کے ریفیوز ہو گئے. تو پھر لوگوں نے کہا یار کہ یہ تو زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ. تو یہ کام نہ کریں، جو فیکٹس ہیں وہ بتائیں. کینیڈا کا کام کریں، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ یار ویزا ریشو کیا ہے، ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی فیکٹس کیا ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ڈاکیومنٹس کون کون سے چاہیے آپ کو. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی کوئی چیز نہیں چاہیے بس اپلائی کیے جائے. یہ چیزیں ہمارے سامنے وکٹمز بھی آئے ہوئے ہیں اور ہم ایسا کام کرنے والوں کو بھی جانتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک سوال اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں دوسروں کو ان پروفیشنل کہہ رہا ہوں تو میں اور خود کو پروفیشنل ویزا کنسلٹنٹ کلیم کر رہا ہوں، تو وہ کیسے؟ تو اس کے اوپر بھی بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن اگین ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلی ویڈیوز میں. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی اور اچھائی کی امید ہے. السلام علیکم.